بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لبوں پر مخصوص مسکان بدستور موجود تھی، جو شاید پیدائشی طور پر ہمیشہ سے اس کی ذات کا ایک ناگزیر حصہ تھی۔ سب کو معلوم ہے کہ گن بوٹ اس وقت آئی مین کے کنٹرول میں ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں تم سے ہم کلام ہوں۔ یہ انگریزی زبان کی ایک بڑی خامی ہے کہ اس میں مخاطب کے لیے صرف تم کا ایک ہی صیغہ ہے۔ ہاں، لب و لہجے کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخاطب میں کس قدر احترام شامل ہے، اور اس صیغے کا اردو میں ترجمہ تم سے کیا جا سکے گا یا آپ کا لفظ مناسب رہے گا۔ میرا اندازہ تھا کہ ایلی نور اس وقت مجھ سے آپ جناب کے لہجے میں مخاطب تھی۔ تم نے مجھے آئی مین کیسے سمجھ لیا جبکہ یہاں ایک اور بھی اجنبی موجود ہے؟ مجھے اس کی زہد شکن سراپا سے گفتگو کو طول دینے میں لطف آ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ذات میں میری بڑھتی ہوئی دلچسپی کو نہیں بانپ سکی تھی۔ بوٹ پر سب کو معلوم ہے کہ کمانڈر شیلون نے اپنی بدترین غلط فہمی کی بنا پر تمہارے ساتھی کو فریزنگ باکس میں ڈلوا دیا تھا۔ پھر تمہاری شناخت ظاہر ہوتے ہی دہشت سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اگر تمہارا ساتھی بستر پر دراز ہونے کی بجائے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا تو شاید میرے لیے شناخت دشوار ہوتی۔ میں نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے چہرے پر مسرت کی سرخی دوڑ گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ذہین بھی ہو۔ اس وقت مجھے ایلی نور کے دبیز اونی کوٹ پر ہلکا سا غصہ آیا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی نیلی آنکھوں میں آرزوؤں کے الاؤ بھڑک اٹھے۔ اس مرحلے پر اسے یک بیک ہی اپنی ذات میں میری دلچسپی کا ادراک ہوا تھا، اور شاید اس کا ذہن فضاؤں میں پرواز کرنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر اپنے شانے پر رکھے ہوئے میرے ہاتھ کی جانب اپنی گردن کو خم دینا شروع کیا تو میں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، جن میں ہلکا سا ہراس امڑ آیا تھا۔ جذبات کی روح میں بہہ کر وہ کچھ کر گزری تھی۔ اس کے بارے میں پوری یقین نہیں تھی کہ میں اس حرکت کو قبول کر لوں گا یا اس کی سرزنش کروں گا، لیکن اس وقت میں خود بھی ریمبراں کی متوقع واپسی کی وجہ سے محتاط تھا، اس لیے ایلی نور سے نگاہیں چار کیے بغیر سلطان شاہ کی طرف گھوم گیا۔ چند منٹ ٹھہرو، ریمبراں آ جائے تو میں تمہارے ساتھ گن بوٹ کا معائنہ کروں گا، میں نے ایلی نور کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نرم لہجے میں دھیمی آواز میں کہا۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں۔ میرے کانوں میں ایلی نور کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ میرے ذہن میں آئی مین کا تصور بہت ہولناک اور روح فرسا تھا، جس سے بات کرتے ہوئے بڑے بڑے سرماؤں کا پتا پانی ہو جانا چاہیے، لیکن تم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تمہارے نرم دلی اور خوش کلامی سے مسحور ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ شی میں ایسی لڑکیاں بھی ہیں کہ تم مجھے اپنے حق میں مہربان اور ہمدرد پاؤ گی، مگر ریمبراں وغیرہ کے لیے میں ایک سخت گیر آئی مین ہوں۔ میری شخصیت کے اس تصور میں کوئی فرق نہ آنا چاہیے۔ میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کے درمیان سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تم بہت عظیم ہو۔ ایلی نور کی آواز وفور مسرت سے کپکپا رہی تھی۔ اس کے وجود میں چھپی ہوئی عورت نے میرے الفاظ میں پوشیدہ پیغام پڑھ لیا تھا۔ میری وجہ سے تمہاری ذات پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ شاید میں تمہارے ہی انتظار میں اپنی طرف بڑھنے والے ہر مرد کو سرد مہری سے ٹکراتی رہی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ سلطان شاہ نے اردو میں کمزور لہجے میں سوال کیا۔ مجھ سے دوستی چاہتی ہے، میں نے اردو ہی میں جواب دیا۔ بڑی دو آتشہ لڑکی ہے، میں اس سے کام لینے کے امکانات پر غور کر رہا ہوں، اس سے بہت مدد مل سکتی ہے۔ ضرور غور کرو، یہ تو خود تمہارے کام آنے پر تلی ہوئی ہے، سلطان شاہ نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے تو اس کے لہجے سے ہی دال میں کالا ہونے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ عجیب لہجے اور تلفظ سے انگریزی بولتی ہے، چند الفاظ کے سوا میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑ سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری رگوں میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اس لڑکی کو میری طرف سے بھڑکانے کی کوشش نہ کرنا، یہ مجھے ریمبراں کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد نظر آتی ہے۔ برقع میں سامنے آئی ہوتی تو تمہاری رائے ہرگز یہ نہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے پہلے سے تمہاری کمزوری
بہادری کا اندازہ تھا۔ اسی وقت رہبراں دروازے پر دستک دی کر کیبن میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تھرمو بلاسٹ اور ایک ڈبہ موجود تھا جو اس نے آتے ہی ادب احترام سے مجھے تھما دیا۔ یہ ایکسپلوڈر اور اس کا فاضل میگزین ہے۔ میں نے وہ دونوں چیزیں سلطان شاہ کو دیتے ہوئے اردو میں کہا۔ اس کے ہوتے ہوئے تم کبھی خود کو بے بس محسوس نہیں کرو گے؟ علی نور حکم کی منتظر ہے سر۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوتے ہی رہبرا نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اس کی طرف گھوم گیا۔ میں علی نور کے ساتھ جا رہا ہوں، تم میری واپسی تک یہیں ٹھہرو گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے وارڈروب سے السٹر نکال کر شانوں پر ڈالا اور پھر نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ علی نور نہایت سعادت مندانہ انداز میں میرے پیچھے آئی تھی۔ کیبن کا دروازہ بند کر کے وہ نیم روشن راہداری کے نرم قالین پر بے آواز قدموں سے لپک کر میرے برابر میں آ گئی اور میں نے اضطراری طور پر اس کا ملائم مخروطی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جس میں چڑھتے خون کی حرارت موجود تھی۔ اس کے ہاتھ کا بھرپور لمس محسوس کرتے ہی میرے وجود میں ہزاروں چونٹیاں سی رینگنے لگیں اور میں نے فوراً ہی ہاتھ چھوڑ دیا۔ مجھے خوف پیدا ہوا تھا کہ راہداری میں کہیں عملے کا کوئی شخص مجھے علی نور کے ساتھ اس بے تکلفانہ حالت میں نہ دیکھ لے۔ کہاں سے شروع کرو گی؟ میں نے لہجہ بھر کے بعد سوال کیا۔ میرا کیبن قریب ہی ہے، کیوں نہ پہلے ادھر ہی چلا جائے؟ اپنے آئی مین کی توجہ حاصل کر لینے پر اس کا ذہن اس کے قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا اور آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ اس کی باری آخر میں آئے گی۔ نیویگیشن کنٹرول اور ریڈیو روم سے ابتدا بہتر رہے گی۔ گن بوٹ پر بے فکری کے کچھ لمحات گزارنے سے پہلے میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہوں، ورنہ سچ پوچھو تو میں اپنی طویل مہم کے دوران ہونے والے جلال و قتال سے اکتایا ہوا ہوں۔ تمہاری زندگی کس قدر سنسنی خیز اور ہنگاموں سے لبریز ہوگی؟ وہ منمنائی ہوئی آواز میں رشک امیز لہجے میں بولی۔ میں تو اس بارے میں سوچ سوچ کر ہی پاگل ہوئی جا رہی ہوں۔ اچھا اب خاموش رہو، میں نے آہستگی سے کہا۔ بے تکلفی کے لمحات بعد میں بھی میسر آ سکتے ہیں۔ گن بوٹ کا نیویگیشن روم مختصر لیکن جدید ترین آلات سے مزین تھا، جس میں ایک پیچیدہ کنٹرول پینل بھی موجود تھا جس پر انجن کے مختلف حصوں میں تیل کے دباؤ اور رفتار سے لے کر درجہ حرارت بتانے والے گیج بھی نصب تھے۔ اسی پینل سے ایک بٹن دبا کر انجن سٹارٹ یا بند کیا جا سکتا تھا اور وہیں سے لنگر ڈالنے والے مشینی نظام کو حرکت میں لایا جا سکتا تھا۔ وہاں بحری کپتان کی مخصوص سفید وردی میں ایک فرانٹ شخص موجود تھا، جبکہ علی نور کی نشست عارضی طور پر بوٹ کے محافظوں میں سے ایک نے سنبھالی ہوئی تھی۔ ریڈیو روم اس سے بھی مختصر اور صاف ستھرا تھا۔ وہاں اولینی کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے پینل کے سامنے اپنی اونچی کرسی پر براجمان تھا، جبکہ جگہ جگہ سرخ اور نارنجی روشنیاں جل رہی تھیں۔ اولینی نے ہمیں دیکھتے ہی اپنی کرسی چھوڑ کر احترام میں سر جھکا دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس وقت تک گن بوٹ کے لیے کوئی پیغام موصول نہیں ہوا تھا، البتہ قرب و جوار سے گزرنے والے جہازوں کے پیغامات واضح طور پر سنے جا رہے تھے۔ اولینی اور علی نور کے جانشین کے علاوہ ڈیوٹی روم میں ایک اور آدمی نظر آیا۔ علی نور نے بتایا کہ باقی دو آدمی اگلی شفٹ کی تیاری کے لیے اپنے کیبنوں میں آرام کر رہے تھے۔ اس طرح گن بوٹ کا سارا عملہ 8 نفوس پر مشتمل تھا۔ بعد میں انجن روم اور سوئچ روم سے گزرتے ہوئے علی نور کے بیان کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ وہاں چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ یہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں علی نور سے سوال کیا۔ کچن اور میس بیکار ہیں، سٹور میں پردوں کی پیٹیوں کے ساتھ ہی اسلحہ کی پیٹیاں بھی موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ان پر تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ اپنے کیبن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بس یہی ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم کھل اٹھی اور اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں تمہیں پوری بوٹ کا تفصیلی معائنہ کرا رہی ہوں۔ ہم گن بوٹ کی درمیانی منزل پر آئے۔ اس پورے حصے میں سردی کا اثر بہت کم تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ مرکزی نظام کے ذریعے اس منزل کو گرم رکھا جا رہا تھا۔ راہداری کے وسط میں علی نور ایک مقفل دروازے کے سامنے رکی اور کوٹ کی جیب سے چابی نکال کر قفل کھول دیا۔ گن بوٹ کے معیار کے مطابق وہ کیبن ستھرا، کشادہ اور آراستہ تھا۔ ہر چیز کرینے سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ جس
جس سے ایلی نور کے ستھرے ذوق کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایلی نور کو اونی کوٹ اتارنے میں مدد دیتے ہوئے میں نے اس کے سراپا کا جائزہ لیا تو دل ہی دل میں قدرت کی فیاضی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس جیسی متناسب جسم اور اعضاء والی عورتیں میری نگاہوں سے کم ہی گزری تھیں۔ اونی کوٹ نے در حقیقت اس کی آدھی سے زیادہ دلکشی کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ بغیر کوٹ پہنے شیلون کے کیبن میں آئی ہوتی تو تقویٰ کے موضوع پر سلطان شاہ کی تقریر یقیناً خاصا طول پکڑ جاتی۔ اپنا السٹر اتار کر میں نے ایک کھونٹی پر ٹانگ دیا اور بے تکلفانہ انداز میں آرام دہ صوفے پر دراز ہو گیا۔ ایلی نور نے پلٹ کر کیبن کا دروازہ اندر سے بلٹ کر دیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم مجھ پر اتنے مہربان ہو گئے ہو۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے والہانہ انداز میں بولی، کسی آئی مین سے ملاقات کا تصور شی کے عام کارندوں کے لیے بس ایک خواب ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرا یہ خواب کیسے پورا ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ تم کیا پینا پسند کرو گے؟ جو جی چاہے لے آؤ، ویسے میں ڈی لکس اسکاچ کو ترجیح دیتا ہوں۔ برا نہ مانو تو کہوں کہ تمہارے سانسوں سے عمدہ قسم کی برانڈی کی بو آ رہی ہے۔ میں ہنس پڑا۔ وہ ریمبرا میرے ساتھی کو پلانا چاہ رہا تھا۔ وہ ویسے تو تم اس معاملے میں کافی تجربے کار معلوم ہوتی ہو، اپنا وقت اسی شوق میں گزارتی ہوں۔ مردوں سے میری دوستی آج تک ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ جب بھی تمہارے سانسوں میں ارمانوں کی آگ مہک رہی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر آنکھیں موندتے ہوئے کہا، ایسی خود پسندی کبھی کبھی انسان کو تباہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جیسی عورت کو مجھ سے بہتر مردوں نے پوجنا چاہا ہوگا، مگر تم نے انہیں ٹھکرا دیا کیونکہ وہ آئی مین نہیں تھے، اور اب محض اپنے آئی مین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم فراخ دلی پر آمادہ ہو۔ انسان صرف آنکھ، ناک اور خد و خال کا نام نہیں ہوتا۔ وہ اسکاچ کے 2 گلاس بناتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ بولی، مزاج، اخلاق اور زبان کے بغیر انسان پتھر کا ایک حسین مجسمہ بن کر رہ جاتا ہے، جسے نظر بھر کر دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن چاہا نہیں جا سکتا۔ اپنے معیار پر میں نے تمہیں ایک مکمل انسان پایا ہے، مگر میں جب تک اپنی موجودہ مہم کو مکمل نہ کر لوں خود کو ادھورا تصور کرتا رہوں گا۔ میں نے موقع پاتے ہی گفتگو کو اپنی مرضی کے رخ پر ڈالتے ہوئے کہا، مکمل انسان سدا بہار اور آسودہ ہوتے ہیں۔ تمہارا منصب بہت بلند ہے جو شاید میرے تصور کی دسترس سے بھی باہر ہے۔ اس نے اسکاچ کے دونوں گلاس تپائی پر رکھتے ہوئے، پھر بھی میں تمہارے کسی کام آ گئی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اپنا گلاس فضا میں ہولے سے اس کے گلاس سے ٹکراتے ہوئے پرخیال لہجے میں کہا، مجھے تمہاری عمر معلوم نہیں لیکن چہرے سے تم خاصی کم سے نظر آتی ہو۔ تم سے میں کسی مدد کی توقع نہیں کر سکتا۔ ہاں، تمہیں سمندری زندگی کا تجربہ ہوتا تو تم میرے کام آ سکتی تھی۔ وہ اتنی بھی کم سن نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے دماغ میں ہوا بھرنے کی نیت سے نپے تلے الفاظ کا انتخاب کیا تھا جن کا اثر میری توقع کے مطابق ہوا۔ اپنی کم سنی کے ذکر پر وہ ایک دم کھل اٹھی اور فخریہ لہجے میں بولی، یہ بات پہلے بھی کئی مرد کہہ چکے ہیں، مگر میں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ وہ مجھے رجانے کے لیے میری تعریف کرتے ہیں، مگر تمہاری رائے یقیناً میرے لیے سند ہے۔ ویسے میں اتنی بھی کم سن نہیں ہوں، میری عمر 22 برس ہے، جس میں سے 6 سال میں نے سمندر میں گزارے ہیں اور یہی میرا کل تجربہ ہے۔ سمندر کے 6 سال تو بہت ہوتے ہیں۔ میں نے تعجب آمیز حیرت سے کہا، تم شی میں کب سے آئی ہو؟ شی میں یہ میرا پہلا سال ہے، اس سے پہلے میں کنگ لائنز میں کام کرتی تھی۔ اس کے جواب نے میرے ذہن کے بے شمار دریچے منور کر دیے، کیونکہ کنگ لائنز میرے لیے نیا نام نہیں تھا۔ روزالی کے میس میں ڈیوڈ کارٹرل کا ماتحت جوناس ہمیں بتا چکا تھا کہ کنگ لائنز جمی لائٹ کی ملکیتی جہاز راں کمپنی تھی جس کے صدر دفاتر یونان میں تھے، اور اب ایلی نور جمی لائٹ کی اسی کمپنی سے اپنے پرانے تعلق کا اعلان کر رہی تھی۔ جبکہ میں خود ایک طویل تمہید کے بعد گفتگو کو اسی رخ پر لانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ ایلی نور نے کنگ لائنز کا نام لے کر میرا کام خاصا آسان کر دیا تھا۔ 5 سال میں نے کنگ لائنز کے مالک کے خوبصورت نجی جہاز پر معاون جہاز راں کے طور پر گزارے تھے۔ ایلی نور میرے ذہن میں اٹھنے والی آندھیوں سے بے خبر اپنی رو میں
کہہ رہی تھی میڈوسا نامی اس تفریحی جہاز پر دنیا کی ساری آسائشیں موجود تھیں اور وہ سال میں 10 مہینے بحیرہ مردار میں لنگر انداز رہتا تھا۔ اس پر کبھی کبھار بڑی دعوتیں ہوتی تھیں جن میں قیمتی شراب پانی کی طرح بہائی جاتی تھی اور مدہوش جوڑے ساری رات بال روم میں ناچتے رہتے تھے۔ مشہور اداکاروں سے معزز سیاست داں تک میڈوسا کے طلسماتی ماحول میں آ کر سحر زدہ ہو جاتے تھے اور ایسی رنگین راتوں میں اس جہاز پر ایسی بے اعتدالیاں کر گزرتے تھے جن کے بارے میں وہ عام زندگی میں سوچتے ہوئے بھی شرماتے ہوں گے۔ کنگ لائنز تو شاید جمی لائٹ کی ملکیت ہے۔ میں نے اسے ماضی کی دل فریب یادوں سے واپس حقائق کی دنیا میں لانے کی نیت سے ٹوکا اور وہ ایک جرجری سی لے کر رہ گئی۔ وہ جہاز رانی کی سند کا بے تاج بادشاہ ہے، وہ بولی۔ اسی نے مجھے میڈوسا پر ملازمت دی تھی اور پھر اسی کی وجہ سے مجھے وہ یادگار ملازمت چھوڑنا پڑ گئی۔ ان 5 سالوں میں میں نے مشہور اور بڑے لوگوں کی اکثریت کو قریب سے دیکھا ہے اور ان کے گھنونے روپ نے مجھے ان سے سب سے زیادہ متنفر کر دیا۔ ان پارٹیوں میں بڑے بڑے کاروباری سودے اور رشوت کے لین دین طے ہوتے تھے۔ اب سے زر میں مبتلا ساہوکار اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو دوسروں کے چنگل میں چھوڑ کر میڈوسا پر نئے شکار کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے، لیکن میڈوسا کی وہ رسوا کن کہانیاں کبھی منظر عام پر نہ آ سکیں کیونکہ اس حمام میں سب ننگے تھے، کوئی شکاری ایسا نہ تھا جو خود شکار نہ ہوتا ہو۔ تم اس ملازمت سے بہت متاثر نظر آتی ہو، پھر آخر وہ ملازمت کیوں چھوڑنا پڑی تم کو؟ میں نے گلاس سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے روا روی میں سوال کیا۔ میرا متاثر ہونا لازمی تھا، وہ پرخیال انداز میں اپنے گلاس پر نظریں جما کر بولی۔ میں اب کم سن نہیں ہوں لیکن اس وقت ضرور کم عمر تھی اور میں نے میڈوسا پر زندگی کا وہ قیمتی تجربہ حاصل کیا ہے جو شاید 100 برس کی عمر میں بھی مجھے حاصل نہ ہو سکتا، لیکن میں نے اس بھیڑ میں اپنی انا کو کبھی قربان نہیں کیا۔ جمی لائٹ نے ایسی ہی ایک دعوت میں مجھے اپنی ملازمہ سمجھ کر ایک غیر ملکی امیر البحر کے حوالے کرنا چاہا، لیکن میں نے وہ میزبانی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہی میڈوسا پر میری ملازمت کے آخری لمحات تھے۔ جمی لائٹ نے مہمانوں کو کریٹ کے ساحل سے میڈوسا پر لانے والی ایک بوٹ کے ذریعے مجھے اسی وقت ساحل پر بھجوا دیا، ورنہ میں آج میڈوسا کی چیف نیویگیٹر ہوتی۔ بڑی عجیب کہانی ہے تمہاری، میں نے متاثر ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ عمر کے اس مرحلے پر ترقی کے جوش میں انسان عموماً انا سے سمجھوتا کر کے بڑی سے بڑی قربانی بھی دے جاتا ہے، مگر تم تو نری احمق نکلی۔ سمجھوتے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس کے ننھے سے دماغ پر فلسفہ طاری ہونے لگا۔ شاید جمی لائٹ خود میری طرف پیش قدمی کرتا تو میں اسے نہ ٹال پاتی، لیکن اس نے اپنے مہمان کو آگے لا کر مجھے یہ احساس دلانا چاہا کہ وہ مجھے اپنی زر خرید جاگیر سمجھتا ہے۔ بس یہ بات میں قبول نہ کر سکی۔ میرا خیال ہے کہ تم شاید میری مدد کر سکو گی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری موجودہ مہم میں کنگ لائنز والے جمی لائٹ کے خلاف ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ کنگ لائنز والے جمی لائٹ کے خلاف یعنی کچھ نہ کچھ گڑبڑ شروع ہو چکی ہے۔ تم کسی اور جمی لائٹ سے واقف ہو؟ میں نے سرد اور پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ صرف نام سنتی رہی ہوں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ میری دوسری ملازمت بھی جمی لائٹ نامی شخص کے پاس ہے۔ شی میں ہر ایک اس نام سے شناسا ہے۔ ناموں کی اس یکسانیت نے کبھی تمہیں کچھ سوچنے پر مجبور نہیں کیا؟ میں نے کنگ لائنز میں ملازمت نہ کی ہوتی تو شاید ضرور سوچتی۔ تم نے بلا توقف جواب دیا۔ وہ اس وقت دنیا کا کامیاب ترین جہانزرا اور ایک معزز شخص ہے۔ شی کے سربراہ کا اس سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کنگ لائنز سے نکالے جانے کے بعد تم شی میں کیسے آئی تھی؟ میں نے اطمینان سے اپنے لب تر کر کے سگریٹ سلگانے کے بعد اس سے اگلا سوال کیا۔ ساحل پر اتارے جانے کے بعد میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں ایک ہوٹل میں چلی گئی اور وہیں مجھے شیلون مل گیا۔ اس نے میرے ساتھ 2 پیگ پینے کے بعد مستقل ملازمت کی پیشکش کی جو میں نے قبول کر لی۔ اس طرح میں چند گھنٹوں سے زیادہ بے روزگار نہیں رہی۔ تیسرے دن شیلون مجھے اپنے ساتھ فرانس لے آیا۔ تمہیں علم نہیں تھا کہ تم شی کی ملازمت اختیار کر رہی ہو؟ فرانس واپسی کے بعد 1 ہفتے تک کسی نامعلوم مقام پر میری ذہنی
آزمائش ہوتی رہی۔ ان سے گزرنے کے بعد رازداری کا حلف لینے کے بعد مجھے اصلیت سے آگاہ کیا گیا تھا۔ میرے اثباتی رد عمل کے دوسرے دن مجھے گن بوٹ پر پہنچا دیا گیا اور میں اپنی اس زندگی سے بہت خوش ہوں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ جہاز راں جمی لائٹ کو کسی طرح علم ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی ہم نام شی نامی ایک زیر زمین تنظیم کا روح رواں ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، اور اس نے بدماشی کی ٹھان لی ہے۔ اس نے شی کا سربراہ بن کر ہمیں لاکھوں ڈالر مالیت کے کئی چرکے لگائے ہیں۔ ایشیائی علاقے خاص طور پر اس کی اماجگاہ بنے ہوئے ہیں، اور اب میں ہر قیمت پر اس تک پہنچ کر ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مفروضہ انکشاف پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ارب پتی ہونے کے باوجود وہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرنے لگا ہے۔ قناعت صرف مفلسی اور بے مائگی میں ہوتی ہے۔ پیسہ بڑھنے کے ساتھ اس کی ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے، لیکن تمہارے پرانے آجر کا وقت اب پورا ہو چکا ہے۔ شاید اسے کہیں سے بھنک مل گئی ہے کہ اس کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، اس لیے آج کل وہ ایک جگہ نہیں ٹکتا، چھلاوے کی طرح ٹھکانے بدلتا رہتا ہے۔ اس تلاش میں تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ یہ میرے لیے بہت دلچسپ کام ہوگا۔ وہ اپنا گلاس خالی کرتے ہوئے بولی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے لیے بہت دلچسپ کام ہوگا۔ وہ اپنا گلاس خالی کرتے ہوئے بولی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم نے مجھے اپنے اعتماد کے قابل سمجھا ہے۔ اس طرح میں اس سے صرف اپنی توہین کا انتقام لے سکوں گی، بلکہ شی کی خدمت بھی کر سکوں گی۔ جو لوگ ظاہر میں معصومانہ سوانگ رچا کر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، میری نظر میں وہی معاشرے کے ناقابل معافی مجرم ہوتے ہیں، ورنہ مسلمہ بدکاروں سے تو ہر ایک ہی چوکنا رہتا ہے۔ وہ تمہیں پہچانتا ہے۔ یہ کام تم کیسے کر سکو گی؟ یہ باتیں کیا ہم کسی اور وقت طے نہیں کر سکتے؟ وہ دوسرا گلاس تیار کرنے کے لیے اٹھتے ہوئے اٹھلا کر بولی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہم یہاں اس لیے تو نہیں آئے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، لیکن میرے ذہن پر شب و روز کام سوار رہتا ہے۔ تمہاری زبان سے جعلی جمی لائٹ کا ذکر سننے کے بعد میرے لیے اس موضوع میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ جعلی جمی لائٹ، وہ مخمور لہجے میں ہولے سے ہنسی۔ تو اسے جو چاہو کہہ سکتے ہو، لیکن ہے وہ بھی اصلی، بلکہ دیکھا جائے تو وہ زیادہ معروف ہے۔ اس کی شہرت یورپ کے کاروباری حلقوں سے باہر بھی پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اسے جمی لائٹ نامی دو مختلف اشخاص کے وجود کا یقین دلانے میں کامیاب رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی یہی سمجھتی تھی، جبکہ میرے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں وہ دونوں ایک ہی تھے، اور اس اکلوتے جمی لائٹ کی تسخیر میرے لیے عرصہ دراز سے ایک حسرت بنی ہوئی تھی۔ ایلی نور اسکاچ کا دوسرا گلاس لے کر میرے پہلو میں صوفے پر آئی تو اس کے قدموں میں بہت ہلکی سی لغزش پیدا ہو چلی تھی، اور اس کی نیلی آنکھوں میں خمار کے ڈورے تیر رہے تھے۔ تم بہت سست پیتے ہو، اس نے بے حجابی کے ساتھ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نے ایک ہی گھونٹ میں اپنا گلاس خالی کر دیا۔ دوسرا گلاس پیتے ہوئے گفتگو کا دائرہ سمٹتے سمٹتے بس ہم دونوں کی ذات تک محدود ہو کر رہ گیا، اور انہی لمحات میں پہلی بار مجھے خیال آیا کہ گن بوٹ کھلے سمندر میں سفر کر رہی تھی، اور اس کی اسسٹنٹ نیویگیٹر میرے ساتھ مے نوشی میں مصروف تھی۔ اپنی نشست سے اس کی طویل غیر حاضری گن بوٹ کے عملے میں بہت سی چہم گوئیوں کو جنم دے سکتی تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ایلی نور کے اعصاب پر چڑھے ہوئے سرور کو زائل کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ آئی مین کی حیثیت سے اس کی انا کی تسکین کا سامان کر کے جلد از جلد وہاں سے اپنے کیبن میں پہنچ جاؤں، تاکہ ایلی نور کی غیر حاضری زیادہ شدت سے میری طرف منسوب نہ کی جا سکے۔ میں اپنے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری کیے واپس اپنے کیبن میں پہنچا تو سلطان شاہ اونی کمبل اوڑھے مسہری پر گہری نیند سو رہا تھا، اور ریمبرا کسی وفادار کتے کی طرح صوفے پر مستعدی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ پوری طرح بیدار تھا، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں اکتاہٹ کے آثار پڑھ لیے تھے، اس لیے
لیے فوراً ہی اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم جا کر آرام کرو، لیکن اپنے آدمیوں کو بتا دینا کہ ایلی نور کو ڈسٹرب نہ کریں، وہ گہرے نشے میں ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کے لیے مجھے مجبوراً الکوہل کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ میں عورتوں پر تشدد کا قائل نہیں ہوں۔ ریمبراں سے وہ کہانی تراش کر میں نہ صرف ایلی نور کو آرام کا موقع دینا چاہتا تھا، بلکہ اس طرح میں نے اپنا کامیاب دفاع بھی کیا تھا۔ ریمبراں کی آنکھوں سے اکتاہٹ کافور ہو گئی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا ایلی نور قابل اعتبار نہیں ہے سر؟ اس نے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تفصیل تم اپنی ذات تک محدود رکھو گے؟ فی الحال میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ایلی نور کے خود ہوش میں آنے سے قبل کوئی اس کی تنہائی میں مخل نہ ہو۔ فیصلہ کر لوں گا تو سب کو علم ہو جائے گا۔ اوکے سر۔ وہ مزید کچھ پوچھنے کی جرت کیے بغیر سر جھکا کر کیبن سے رخصت ہو گیا، اور میں اپنے جسم پر لدے ہوئے وزنی لباس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کہاں کہاں کی سیر کر آئے۔ اچانک سلطان شاہ کی شوخ آواز سن کر تم تو گہری نیند سو رہے تھے، میں نے اسے گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم جس بلا کو میرے سر پر مسلط کر گئے تھے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سونے کی اداکاری کرنا پڑی، ورنہ وہ ہر منٹ بعد خورد و نوش اور دیگر خدمات کے بارے میں سوال کر کر کے پاگل کیے دے رہا تھا۔ کئی دفعہ زبردستی بستر پر چڑھ کر میرے ہاتھ پیر دبانے لگا تھا۔ تو یوں کہو کہ میرے آئی مین ہونے کا صحیح فائدہ تم اٹھا رہے ہو۔ صحیح فائدہ تو تم ساتھ لے گئے تھے، اسے کہاں چھوڑ آئے؟ مجھے حیرت ہے کہ تم جیسے شکر خورے کو اس کھلے سمندر میں بھی شکر کی پوری بوری میسر آ گئی۔ بکواس مت کرو، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ یہ خرافات کا موقع نہیں ہے۔ وہ لڑکی میرے منصوبے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی، کیونکہ وہ کنگ لائنز میں 5 برس جمی لائیڈ کے نجی جہاز پر ملازمت کر چکی ہے۔ میرے اس انکشاف پر وہ ششدر رہ گیا، اور میں نے آہستہ آہستہ اسے ایلی نور کے پورے پس منظر سے آگاہ کر دیا۔ کہانی تو واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلی نور تمہارے کس منصوبے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ اس نے بستر پر پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی میرے ذہن میں بھی اس منصوبے کا خاکہ واضح نہیں ہوا ہے، اس پر میں بریسٹ سے واپسی پر غور کروں گا۔ فی الحال یہ سمجھ لو کہ میں ایلی نور کے ذریعے جمی لائیڈ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جن حالات میں ایلی نور کنگ لائنز کی ملازمت سے نکالی گئی ہے، ان کی روشنی میں تو شاید وہ جمی لائیڈ تک پھٹک بھی نہ سکے گی۔ اس نے پرخیال انداز میں ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ یہی تمہاری خام خیالی ہے۔ میڈوسا پر امیر البحر اور ایلی نور کا واقعہ اتفاقی بھی ہو سکتا ہے، اور پہلے سے طے شدہ بھی، کیونکہ جمی لائیڈ اپنے لیے کام کرنے والوں کی نفسیات پر گہری نظر رکھنے کا عادی ہے۔ ایلی نور کی کھلی ہوئی حکم عدولی کے نتیجے میں اسے میڈوسا کی ملازمت سے فوری طور پر برطرف کر دیا گیا، لیکن جمی لائیڈ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لہذا ایلی نور کے ساحل پر اترنے کے بعد جمی لائیڈ کی ہدایت پر شیلون اس سے جا ٹکرایا، اور یوں وہ میڈوسا سے نکالے جانے کے بعد گن بوٹ پر رکھ لی گئی۔ اس لڑکی میں یقیناً کچھ ایسے خواص موجود ہیں جن کی جمی لائیڈ قدر کرتا ہے۔ کچھ خواص تو اس قدر ظاہر ہیں کہ مجھ جیسا موٹی عقل والا بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ حسین اور اخلاقی اقدار میں یقین نہ رکھنے والی عورتیں مجرموں کے لیے ہمیشہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرا مضحکہ اڑانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن میں اسے ایلی نور کے پارسائی کے دعوے سے آگاہ کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ تو خیر ایلی نور ہے، تم ویرا کو دیکھ لو، وہ کہہ رہا تھا۔ جمی لائیڈ نے ڈان مرسیانو بن کر اسے کس قدر گنونے راستوں پر ڈالا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ویرا اس کی بیٹی ہونے کی دعوے دار ہے۔ اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کاٹ دی۔ تھک گئے ہوگے، اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اس سے قبل کہ میں چڑھ کر اسے کوئی سخت جواب دیتا، کیبن میں لگے ہوئے انٹر کام کی گھنٹی نے میری توجہ اپنی طرف مبذول
کرا لی۔ اولینی اسپیکنگ سر۔ ریسیور اٹھاتے ہی میرے کانوں میں اولینی کی تفکر آمیز آواز آئی، میں نے اس وقت نہایت مجبوری کی حالت میں آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، لمبی تمہید کے بجائے مختصر بات کرو۔ میں سرد اور درست لہجے میں گرایا، سوری سر۔ اس کی بکھلائی ہوئی آواز ابھری، پچھلے 10 منٹ سے کوئی ہم سے ریڈیائی رابطہ قائم کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ میں نے ابھی نیویگیشن کنٹرول سے بھی بات کی ہے، لیکن لیون کو شبہ ہے کہ کوئی تیز رفتار بوٹ ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ اس کی تمام روشنیاں گل ہیں اور سمندر پر چھائی ہوئی گہری کوہر میں اس کی نشاندہی ناممکن ہو کر رہ گئی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہم ساحل سے کتنی دور ہیں؟ میں نے جوابی سوال کر ڈالا۔ اس کا انکشاف سنتے ہی میرے ذہن میں پوری شدت کے ساتھ اس خدشے نے سر ابھارا تھا کہ کہیں روزالی کی طرح گن بوٹ پر بھی خفیہ ٹرانسمیٹر نصب نہ ہو، جن کی مدد سے شی کے ذمہ داروں کو گن بوٹ پر میرے قبضے کی اطلاع مل گئی ہو اور اب انہوں نے مجھے زیر کرنے کے لیے گن بوٹ کی طرف کوئی مہم روانہ کر دی ہو۔ فرانس کے سبیران سواحل سے ہمارا فاصلہ 150 میل ہوگا۔ سب لوگوں کو الرٹ کر دو، میں خود ریڈیو روم میں آ رہا ہوں۔ ویسے وہ لوگ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ انگریزی بول رہے ہیں، مگر لب و لہجہ اسپانوی معلوم ہوتا ہے۔ بس میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ گن بوٹ کے رہائشی فلور کا درجہ حرارت بہت آرام دہ تھا، لیکن میں نے پھر بھی شب خوابی کے لباس پر اوور کوٹ پہن لیا تاکہ عرشے پر جانا پڑ جائے تو سردی میں کلفی نہ جم سکے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اس سمندری خطے میں سارے ہنگامے ہمارے ساتھ ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، اپنی بیم گن ضرور ساتھ لے لینا، ضرورت پیش آئی تو میں بھی ایکسپلوڈر استعمال کرنے میں دریغ نہیں کروں گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔